वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु जा असांजा गेस्ट आफ़ाक़ अहमद साहब आहिनि, चेयरमैन मुहाजिर क़ौमी मूवमेंट। 7 साल जेल काटे, तकलीफ़ ॾुख काटे, विक्टिमाइज़ेशन भी थी। अॼु जॾहिं कराची में पंहिंजे घर में रहनि था, मुख़्तलिफ़ ख़तरा, मुख़्तलिफ़ धमकियूं, थ्रेट्स, उन्हनि खे पूरो राइट आहे, हक़ आहे पंहिंजी सियासत करण जो। पाकिस्तान जा शहरी, सिंध जा शहरी, उनके पूरो हक़ आहे, काथे भी वञी सघनि था, सियासत करे सघनि था, उन खां को भी पंहिंजो हक़ नथो खसे सके। उहे अॼु असांजा मेहमान आहिनि। जिस तरह सर आपने कहा कि हम कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं डी वेपनाइजेशन के, कौन कौन से लोग हैं? आपके दोस्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी हैं आपके साथ? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी हैं, मजहबी और सियासी जमातें भी हैं जो एक नुक्ते पर कराची में कम से कम एक जगह जमा होने के लिए तैयार हैं और राब्ते भी हो रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी 15 दिन में जो उन्होंने मुझे बताया वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह मीटिंग होगी, तमाम लोगों के साथ मुशावरत होगी और कोई एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग जमा भी होंगे इंशाअल्लाह। आपके साथ बड़ी रफ़ाकत भी रही, कुर्बत भी रही आमिर खान साहब की, वो भी छोड़ के आपको चले गए। क्या वजह थी? आपके साथ क्या तनाज़ा था? किस वजह से गए? उन्हें भी इसी बात पर कन्विंस किया गया था, वो शायद एग्री हो गए। किस बात पे कन्विंस करके गया था? यही कि कराची की सूरत हाल के ऊपर कि साहब कराची के अंदर या इस जोग्राफी में रहकर हुकूक हासिल नहीं हो सकते और सबको एक जगह जमा हो जाना चाहिए। शायद यही मैसेज उनको कन्वे हुआ था। इतने सालों के बाद ये उनको बात समझ में, इतनी तकलीफ। मैं असल में इसी बात पे मैंने अपने साथियों से भी कहा और जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया उनसे भी मैंने कहा कि अगर एक शख्स किसी भी गलती का उस गलती को रियलाइज़ करने में 20 साल लगा सकता है, तो क्या गारंटी है कि आज जो फैसला किया है 20 साल के बाद उसे ये गलती ना लगे? 20 साल के बाद उसको ये सोच समझ आई, बहुत बड़ा टाइम है ये। अब उनसे पूछें कि उन्होंने 20 साल के बाद अगर इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो क्या गारंटी है कि 20 साल के बाद आज का फैसला गलत नहीं होगा? आफ़ाक़ अहमद ने मुहाजिर कौम के लिए बहुत कुछ खोया, तकलीफ खाई, कोई सौदेबाजी नहीं की, अपने आप को बेचा नहीं, लेकिन आज आफ़ाक़ अहमद साहब अकेले हैं। उसके साथी जो पुराने बरसों के थे वो भी उसके साथ छोड़ के चले। देखिए, एक बात तो ये जहन में रखिए कि हक़ और सच्चाई के साथ मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी फ़ौज हो, और अगर कुछ साथी गए हैं तो उससे ज़्यादा साथी मुझे मिले हैं। और हमेशा तंजीमों में कमज़ोर लोग अलग होते रहते हैं परेशानियों में, और यही इम्तहान का वक्त होता है। इस इम्तहान में जो लोग कमज़ोर साबित हुए तो अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मुझे वो मज़बूत साथियों का तोहफ़ा भी अल्लाह की तरफ से मिला जिन्होंने इन मुश्किल हालात में साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। और ज़ाहिर है कि इस तफ़रीक़ के बाद हमें उन साथियों को आगे लाने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी जो मजबूत रहे। जेल की आज़ादी तो आपको मिल गई, लेकिन आप दूसरे जेल में घर में आ गए। यहाँ से आप कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है आपको बाहर जाना। मैं भी रास्ते में आया, मुझे भी लोगों ने देखा, मुझे भी लोगों ने चेक किया जिस तरह वो बैठे हैं। क्या आपको यहाँ अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में भी लोग, अवाम आपके पास साथ नहीं है? लोग आते हैं पथरा करके जाते हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये शहर असल में अल्ताफ़ साहब ये समझते हैं कि मैंने ये अलग स्टेट है। इमरान खान ने जलसा किया, इमरान खान इससे पहले कराची के अंदर आने की उन्होंने कोशिश की, अल्ताफ़ हुसैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो नहीं आ सकते थे। इस शहर में चौकिंग भी हुई, इस शहर में मुजाहरे भी उन्होंने कर दिए, इस शहर के अंदर उन्होंने पाबंदी भी लगा दी। एयरपोर्ट से वापस गया, अल्ताफ़ हुसैन से अंडर हैंड डील की, जलसा किया। मैं अल्ताफ़ हुसैन से डील करके कोई काम करना नहीं चाहता। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन खुदा नहीं है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी लोग ज़िंदा रह सकते हैं। मैंने ये रिस्क लिया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आवाम को मोटिवेट किया जा सके कि अल्ताफ़ हुसैन खुदा नहीं है और अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है। और हम यहाँ पर अगर बैठे हैं तो लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है। ये कहना कि साहब अवाम, जिस दिन हम इलाक़ों से बाहर निकलेंगे, जिस दिन हम शहर की तमाम गलियों में जाएंगे, तब्दीली आपको खुद नज़र आएगी। हम इस वक्त तसादुम से गुरेज कर रहे हैं। हम अल्ताफ़ की तरह ताकत का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हमने तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली है, क्योंकि हुकूमत अल्ताफ़ हुसैन के साथ उनका इत्तेहाद है, वो अल्ताफ़ को नाराज़ करना नहीं चाहते।
جس کی وجہ سے الطاف کے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. ہم تصادم کی بجائے ہم حکومت پر یہ ذمہ داری ہم نے ڈالی ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کو ہٹائیے. اگر ہم ہٹانا چاہیں اور عوام کے ساتھ اگر ہم مل کر طاقت کا استعمال کریں تو ظاہر ہے یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم اب چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ دہشت گردی کا کتنا ہی استعمال کر لیا جائے، عوام کو آپ یرغمال ضرور بنا سکتے ہیں، دل نہیں جیت سکتے. جس دن ڈی ویپنائزیشن ہوگا یہ آپ کو خود احساس ہوگا کہ الطاف حسین عوام کے دلوں پر راج نہیں کرتے بلکہ ان کے سروں پر بندوق رکھ کے ان کو غلام بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اب تک. صرف ہتھیار تو ایم کیو ایم کے تو پاس نہیں. اگر صرف ایم کیو ایم کو بلیم کریں گے تو آفاق بھائی یہ زیادتی بھی ہو گئی. اتنا آسان ہے کراچی کو ڈی ویپنائز کرنا؟ بالکل. اگر الطاف کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں ولنگلی اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ کراچی کو ڈی ویپنائز ہونا چاہیے، اے این پی نے اس نعرے کی حمایت کی کراچی کو ڈی ویپنائز ہونا چاہیے، جماعت اسلامی نے اس بات کی حمایت کی کہ کراچی کو ڈی ویپنائز ہونا چاہیے، سنی تحریک کے سٹیٹمنٹ میں نے اخبار میں پڑھے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کو ڈی ویپنائز ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف الطاف ہی بچتا ہے جو اسلحے کی سیاست پر یقین رکھتا ہے. لیکن آفاق بھائی ایک عام تاثر ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آئے، ایک عام تاثر ہے کہ یہاں صرف بھتے جو ہے ایم کیو ایم نہیں لیتی، سبھی جماعتیں لیتی ہیں. آپ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آپ کے سامنے ہوگی. حقیقی کے حوالے سے بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ لوگ بھی بھتا بھی لیتے ہیں، لوگوں کو مارتے بھی ہیں اور لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ حقیقی اسٹرانگ بھی رہی ہے، ماضی بھی آپ کو اس کو پتا ہے. مہاجروں کو بھی حد سے زیادہ حقیقی نے تنگ بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے ایم کیو ایم کی کنفرنٹیشن میں. دیکھیے مہاجروں کو تنگ کرنا یا کسی سندھی کو تنگ کرنا یا کسی پٹھان کو تنگ کرنا، یہ سارے کام الطاف صاحب کے تو ہو سکتے ہیں، آفاق احمد کے کبھی نہیں رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آفاق احمد کے ساتھ کبھی کسی زبان کی بنیاد پر کسی سے جھگڑا نہیں ہوا. آفاق احمد کا کبھی کسی مذہبی بنیاد پر کسی سے جھگڑا نہیں ہوا. اگر کوئی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ متصادم رہا ہے تو الطاف رہا ہے. آفاق احمد کے ماضی کے تمام پروگرام اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی اگر رہی ہے تو آفاق احمد کی رہی ہے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے کبھی کسی جگہ الطاف کے نہیں گئے، الطاف سے ان کا اختلاف تھا. بیت الحمزہ وزٹ کرتے تھے، پروگرام میں آتے تھے. پیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ہمارے بزرگ ہیں، کبھی الطاف کے یہاں نہیں گئے. بیت الحمزہ تشریف لاتے تھے، ہم ان کا احسان مانتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. نورانی صاحب کبھی نہیں گئے. یہ تمام سیاسی اور مذہبی لوگ ہیں اور قائدین ہیں اور بہت قداور شخصیتیں رہی ہیں. یہ اگر بیت الحمزہ وزٹ کرتے تو اس لیے کہ آفاق احمد کی پالیسی کو وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ درست ہے، کراچی کے اندر امن کا خواہاں ہے آفاق احمد، اور آفاق کراچی میں اسلحے کی سیاست نہیں چاہتا. الطاف سے لوگ نالاں اس لیے تھے کہ الطاف اسلحے کے زور پر تمام کام کرنا چاہتا ہے. تو جو آپ نے ایک تو آپ نے کہا کہ میں جو ایک ایز اے جرنلسٹ، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، میں نے سب پارٹیوں کے ہیڈ کو بھی دیکھا ہے اور میں نے سب پارٹی کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے 9-0 پہ جاتے ہوئے. مجھے بتا دیجیے ان کے ساتھ اتحاد بنا. مجھے بتا دیجیے کہ صدر الدین شاہ راشدی، مجھے نہیں، میں نے آپ سے نثار کھوڑو بیٹے تو ہیں نا آفاق احمد بیٹا. اگر پیر سائیں جائے، صدر الدین شاہ راشدی جائے، فرق کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، پیر صاحب کا اپنا ایک مقام ہے، نورانی صاحب کا ایک مقام تھا، نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا ایک مقام تھا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے اگر سیاسی جماعتوں کے تصادم ہوتے، ہم اگر کہیں مذہبی بنیاد پر کسی سے ہمارا تصادم ہوتا تو ہمارے پاس تمام لوگ نہ آتے اور ہم ان کے پاس نہ جا رہے ہوتے. ہمارے ساتھ سب کے اچھے تعلقات رہے ہیں. صرف الطاف اس کراچی کے اندر ایسی جماعت ہے جس نے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو قتل کیا. تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ دہشت گردی اگر کسی نے پروان چڑھائی ہے تو وہ الطاف ہے. جماعت اسلامی کے لوگ قتل ہوئے، پیپلز پارٹی کے لوگ قتل ہوئے، اے این پی کے لوگ قتل ہوئے، سنی تحریک کے لوگ قتل ہوئے، مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ قتل ہوئے، جی ایس این کے لوگ اس شہر کے اندر قتل ہوئے، پولیس کے لوگ قتل ہوئے، اور تمام لوگ الزام الطاف پر دیتے ہیں. آفاق احمد پر نہیں دیے. ایم کیو ایم کے لوگ تو ان کی جے آئی ٹی کے اندر خود انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں لندن سے حکم ملتا تھا اور ہم اپنے لوگوں کو خود قتل کرتے تھے. وہ خود کرتے تھے. جے آئی ٹی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انوار نے دبئی میں بلا کر لسٹیں دی ہیں، 9-0 پر بلا کر لسٹیں دی ہیں اور اپنے لوگوں کا قتل کیا انہوں نے. ایک تو عام تاثر ہے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ پوری ایجنسیاں جتنی بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی تھی. آپ کو تو لیڈر نہیں بنا سکی. میں نے تسلیم نہیں کیا. نہ تسلیم نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیں. ایجنسیاں آپ کو بھی 92 میں جو ہے نا کندھے پہ بٹھا کے آپ کو بھی لائی تھی، آپ کو لیڈر نہیں بنا سکی. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ 92 میں آفاق احمد یا آفاق احمد کے لوگ
ایجنسی کے سہارے پر آئے تھے. یہ 92 میں جو آپریشن ہوا تھا یہ متحدہ قومی موومنٹ نے کیونکہ عوام کی ہمدردیاں تیزی کے ساتھ کھو رہے تھے مظلوم بننے کے لیے خود یہ آپریشن کروایا تھا. ریکارڈ اٹھائیے, عظیم احمد طارق, سلیم شہزاد, ڈاکٹر عمران فاروق آرمی کے افسران کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں اس آپریشن کے متعلق جو آپریشن لانچ ہونا تھا. اس آپریشن کے تمام اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کے اوپر اتفاق کا اظہار کیا, مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو وہ آپریشن ان کی فرمائش پر ہوا. میں جب آیا ہوں اس شہر کے اندر, میں پہلے آیا 91 کے اندر, میرے ساتھ زیادتی کی گئی, مجھے شہر سے باہر نکلنا پڑا, لوگوں کو قتل کیا گیا. ہم نے عوام سے رابطہ کیا اور 92 میں جب ہم آئے ہیں تو ہم صبح آئیں. اس شہر میں آرمی 3 بجے آئی ہے, اس ریکارڈ کو درست ہونا چاہیے. ہم جب صبح آئے ہیں تو عوام الناس نے, ہمارے پاس اتنے کارکنان نہیں تھے, ہمیں عوام کی ہمدردیاں حاصل تھیں, عوام نے الطاف کے بل بورڈز, الطاف کے پوسٹرز وہ اکھاڑ کے پھینکے تھے. 3 بجے آرمی آئی ہے اور عظیم احمد طارق صاحب کی درخواست پر آئی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ آفاق احمد ایجنسیوں کے سہارے آئے تھے یا ایجنسیوں کے ٹرک پہ بیٹھ کر آئے تھے, بالکل جھوٹ ہے. لیکن آپریشن انہوں نے کروایا تھا. آپ آپریشن الطاف کے لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے. لیکن آپ کو بھی سپورٹ رہی ہے ایجنسی کی. الطاف کی مرضی سے آپریشن ہوا ہے. حقیقی کس نے بنائی, اس میں کہتے ہیں ایجنسیوں کا, حقیقی آفاق احمد نے بنائی. ایجنسیوں کا آپ کو سپورٹ نہیں رہا. بالکل نہیں. ناظرین, بریک جو ٹائم تھا, بریک کھاں پوئے تھا چون کے بعد ایک ڈسک